بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال صلى الله عليه وسلم: الهجرة تهدم ما كان قبلها، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لفظ اس وقت جو بہت زیادہ بولا جا رہا ہے اور اپنے اپنے انداز میں اس کی ویاکھیا، اس کا ڈیفینیشن اور اس کی پریبھاشا یا اس کی تعریف گڑھی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی اس وقت سیاست کا سب سے بڑا اور مرکزی نقطہ بن گیا. وہ کیا ہے؟ دیش بھکتی، دیش پریم، ملک سے محبت. آپ کا بھی حق بنتا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں یہ بتلاؤں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے اس کی حیثیت کیا ہے. کیا ہے یہ دیش پریم، اور کیا ہے یہ ملک سے محبت، اور کیا حقیقت ہے وطن سے محبت کی. تو اس سلسلے میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. نمبر 1، وطن سے محبت ہونا یہ ایک فطری بات. فطری مینس ہندی میں سوبھاوک، انگریزی میں نیچرل. یعنی یہ انسان کا اپنا ایک تقاضا اور اپنا ایک احساس ہے، اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جہاں کمالات کو شمار کیا جائے گا وہاں یہ کوئی کمال کی چیز نہیں. آپ بتائیے، اگر یہ کمال کی چیز ہے تو پھر آدمی یہ بھی کہے گا کہ مجھے بھوک لگتی. لیجیے صاحب، تو سامنے والا کیا کہے گا؟ یہ تو ایک فطری چیز ہے، ہر ایک کو لگتی، تمہیں کیا کمال ہے؟ کوئی کہے کہ مجھے نیند آتی ہے، تو کوئی کمال کی بات نہیں، تو فطری چیز ہے. تو ایسے ہی ملک سے یا وطن سے محبت ہونا یہ ایک فطری چیز ہے. اس پر بکھیڑا اور واویلا یہ بلا وجہ کا تماشا ہے، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں. بلکہ ہم تو اس کے مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھا دیں کہ آدمی کی یہ فطرت، انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس سے اس کو مزاولت ہوتی ہے، یعنی جس سے ملنا جلنا ہوتا ہے، اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار. یہ انسان کی فطرت ہے. مثال کے طور پر ایک کبوتر آپ نے پال لیا، ایک طوطا آپ نے پال لیا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کی جنس سے نہیں، اور اس کے بعد وہ اڑ جاتا ہے، تو نقصان تو کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ 100-200 روپے کا اگر آپ خرید لائے تو یہ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. اتنا تو رجنی گندھا کھانے والے روزانہ مسالہ کھا کے تھوک دیتے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ کو جو اس سے انسیت ہو گئی تھی، اس انسیت کو نقصان پہنچتا، اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی. اور اس سے بھی آسان بتا دیں، ایک آدمی بکرا پالتا ہے، تو آپ یہ بتلائیے کہ اس بکرے کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام اس کے سوا تو کوئی نہیں ہے کہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا جائے. مطلب یہ ایک ایسا انجام اور معلوم بات ہے کہ چاہے وہ پنڈت جی کے گھر میں پلا ہو جو گوشت نہیں کھاتے، اور چاہے وہ گوشت کا کاروبار کرنے والے کے گھر پلا ہو، سینس کلیئر ہے کہ اس کو تو ذبح ہو کر کے کھایا ہی جانا. ایک تو یہ کہ وہ جانور ہے، دوسرے یہ کہ اس کا انجام ہم کو معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود جس آدمی نے بکرا پالا ہے اور پھر وہ جب اس کو فروخت کرتا ہے، چاہے اپنے دروازے پہ فروخت کرے یا نخاسے میں جا کر کے، آخری بار جب وہ بیچ کر کے پیسہ لے کر کے رسی دوسرے کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے، تو ذرا اس کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے دیکھیے کہ نمی ہے یا نہیں. آنسو چھوڑ جاتی ہیں آنکھیں اس کی، جبکہ وہ جانور ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو ذبح ہونا ہی تھا، الگ ہونا ہی تھا. بازے تو چیخ مار دیتے ہیں، ورنہ بڑی حسرت کے ساتھ آخری مرتبہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہیں. میں نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے. تو آپ بتلائیے کہ یہ تو انسان کی فطرت ہے. اور تو چھوڑ دیجئے، پرانے زمانے سے
ایک لکڑی کی کرسی کے اوپر دادا بیٹھتے تھے، آپ کا جی نہیں چاہتا اسے گھر سے نکالیں. میں فیصل آباد میں ایک جگہ اٹھتا بیٹھتا ہوں، آپ یہ سمجھیے کہ وہاں لکڑی کی بینچ پڑی، کلینک ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں، کلینک ہے. اب وہ اتنی بوسیدہ ہو چکی ہے کرسی لکڑی کی کہ ہل رہی ہے، دونوں باپ بیٹے ڈاکٹر ہیں، تو یہ سمجھیے کہ وہ اس لکڑی کی بینچ کو بدلنے نہیں دے رہے. مطلب یہ مثال میں دے رہا ہوں، یہ آپ کی سمجھ میں تو آ رہی ہے، سینسیبل. تو اسی طرح جس چیز سے آدمی کا رابطہ اور تعلق ہوتا ہے وہ اس کی جدائی اس کے اوپر شاق ہوتی ہے اور اس سے اس کو محبت ہوتی ہے. تو جس وطن میں ہم رہتے ہیں، جس وطن میں ہم رہتے ہیں، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، ہم کو اس سے محبت اور انس ہوتا ہے. جس چھپر میں رہتے ہیں اسے اتارتے وقت تکلیف ہوتی ہے. ان طاقوں کو پرانے زمانے کے ختم کرتے ہوئے آپ کو بڑا عجیب سا لگتا ہے. اور یہ صرف غیر مدلل نہیں، بلکہ میں اس کو جب مدلل کروں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اگر کوئی شخص استعمال کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا برگزیدہ شخص ہے تو وہ چیز جس کو وہ استعمال کر رہا ہے، جاندار ہو یا نہ جاندار ہو، اسے بھی محبت ہو جاتی. دلیل، جو لوگ حج کرنے گئے میں انہیں بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ حضور کا جو ممبر ہے، ممبر کے پچھلے حصے سے بالکل ملا ہوا ایک پلر، حضور کا جو موجودہ ممبر ہے اس ممبر سے بالکل ملا ہوا ایک پلر ہے، اوپر تک گیا. اس پلر کا نام ہے، وہاں جتنے بھی پلرس ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی مسجد کے، حضور کے زمانے کی جو مسجد ہے وہاں جتنے بھی پلرس ہیں ان کے سب کے الگ الگ نام. استوانہ ابو لبابہ، استوانہ عائشہ، استوانہ جبریل، استوانہ الوفود، استوانہ حندانہ. تو یہ والا جو پلر ہے، اس پلر کا نام ہے استوانہ حنانہ، کسی کی محبت میں رونے والا پلر. آپ سمجھ رہے ہیں نبی اکرم کیوں اس کا یہ نام پڑ گیا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مطلب میری وہ بات پروو ہو جائے گی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابتداءً جب خطبہ دیا کرتے تھے تو وہاں پر ایک لکڑی گاڑ دی گئی تھی کھجور کا تنا تھا. حضور اس کو ٹیک لگا کر کے دیر تک خطبہ دینا ہے یا گفتگو کرنی ہے تو آپ اس کو ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. صحابہ نے دیکھا کہ حضور کو اس طرح مشقت ہوتی ہے. ایک جو صحابی لکڑی کا کام کرنا جانتے تھے انہوں نے ایک ممبر تیار کر دیا اور ایک ممبر لا کے رکھ دیا. حضور اس پر بیٹھ کر کے خطبہ دینے لگے. تو حضور نے دیکھا کہ پیچھے سے سسکنے کی اور رونے کی آواز آ رہی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر کے اس تنے کے قریب، وہ کھجور کا وہ تنا سسک کر کے رو رہا تھا. حضور نے جا کر کے جب اس کو لگایا ہے جسم سے، سینے سے لگایا، تب اس کی سسکیاں تھمی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی یا اور کوئی برگزیدہ اور مقدس ذات ہے تو جن چیزوں کو وہ استعمال کرتی انہیں تک محبت ہو جاتی. مثال کے طور پر جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو دو دروازے روتے ہیں آسمان کے، ایک وہ جس سے اس کا رزق آتا تھا اور ایک وہ دروازہ روتا ہے جس سے اس کے اعمال چڑھتے تھے. یہ بھی موجود. تو یہ ایک بیکار کی بات اور واہیات قسم کا شگوفہ ہے کہ جس کو تل کا تاڑ بنایا گیا یا رسی کا سانپ بنایا گیا کہ دیش بھکتی اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم فلاں نعرہ دو اور تم فلاں جھنڈے کو نمن کرو یا فلاں گیت تم گاؤ، وندے ماترم کہو. یہ سب بدتمیزیاں اسی لیے کی جاتی ہیں، ایک کانسیپٹ بنایا گیا. تو پہلی بات آپ نے کیا سمجھی کہ کسی وطن سے، علاقے سے، رہائش کی جگہ سے محبت ہونا یہ ایک فطری بات ہے اور فطری بات کو مسئلہ نہیں بنایا جاتا. کوئی آدمی یہ کہے مجھے بھوک نہیں لگتی ہے تو آپ اس کے پیچھے کے لاٹھی لے کے پڑ جائیں کہ تو نے یہ کیوں کہا. تو آدمی کو بھوک لگتی ہے، اس کو نیند لگتی ہے، وہ آرام چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے. یہ فطری چیزیں ہیں، یہ کوئی کمال نہیں. ایک بات ہو گئی، یہ فطری بات ہے اور فطری بات کو جھگڑے کی بنیاد نہیں بنایا جانا چاہیے. دوسری بات، اسلام میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وطن کی محبت کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا تصور ہے. تو اس سلسلے میں ہم صرف اتنی بات عرض کریں گے کہ ہجرت کا لفظ آپ نے سنا ہے. ہجرت کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجیے.
ہجرت کہتے ہیں کہ ایک جگہ آپ رہتے، وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے حاکم نے آپ سے آپ کا حق چھین لیا، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، آپ کو اذان نہیں دینے دیتا، آپ کو قربانی نہیں کرنے دیتا، آپ کو ختنہ نہیں کرانے دیتا، نکاح کی تقریب منعقد کرنے نہیں دیتا، اس طرح کا آپ کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور آپ کو تنگ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے شعائر ادا نہیں کر سکتے اور آپ اپنے ایمان اور دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی جگہ کو چھوڑ دینا فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو شخص اس وجہ سے چھوڑ کر کے دوسری جگہ جاتا ہے تو ایسے شخص کو مہاجر کہتے ہیں، اور اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے تو کیا ہو گیا؟ یعنی ہجرت، اب آپ جانتے ہیں کہ آپ جانور ذبح کرتے ہیں، بیٹے کو قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو چاہیے یہ کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، گھر کا پالا ہوا ذبح کریں۔ کیوں؟ جب گھر کا پالا ہوا ہوگا، جسے ہاتھ سے بریڈ کھلائے ہوں گے، روٹی کھلائی ہوگی، اس کو جب اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے تو آپ کی چسکی چھوٹ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ کوئی محبوب چیز میرے لیے اگر قربان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے ترجیحات میں شامل کیا، پرائرٹی دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی پسند کرتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جھکاتے ہیں کہ دیکھیں جس چیز کو تم دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے لیکن میرے سامنے بھی تمہارا یہی رویہ ہے، ہم نے کہہ دیا نہیں بار الہ، میں جھکوں گا اور گھٹنے رکھ دوں گا، ڈانٹ رگڑ دوں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا تقاضا ہے اور ہماری عبدیت کا سمبل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کو بڑا مقام دیا۔ مثال کے طور پر روایت دیکھیں، حضور نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ کوئی آدمی کفر میں زندگی گزار رہا تھا، بت پرست تھا، آخر وقت میں کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اب تک غلطی کی، تو آپ بتلائیے پچھلا ڈاٹا کیا ہوا اس کا؟ پچھلا پورا ڈاٹا اریز ہو گیا۔ یہ اسلام لانے کا کمال، ٹھیک۔ دوسری چیز اسی طرح کی، کوئی آدمی گنہگار ہے، کبائر کیے ہیں، اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں جو بلا توبہ معاف نہیں ہوتے، حج کرنے چلا گیا، سارے اریز ہو جائیں۔ والحج یہدم ما کان قبلہ، یہ اسی روایت کے الفاظ۔ تیسری چیز والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، کوئی آدمی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑتا ہے، اپنا شہر چھوڑتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑتا ہے، اپنا ملک چھوڑتا ہے، تو پھر اس کا یہ عمل اس کے پچھلے سارے گناہوں کو، چاہے وہ کبائر کیوں نہ ہو، ختم کر دیتا ہے۔ یہ حضور کا اعلان۔ اب آپ کا سوال آنا چاہیے کہ اس میں کیا اتنا بڑا کمال تھا؟ جی ہاں، وطن سے محبت ہوتی ہے، وہ محبت اس نے قربان کی ہے، اس لیے اللہ نے یہ انعام دیا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وطن کی محبت کا اعتبار ہے، اور اس محبت کو تیاگ دینا، اسے قربان کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر انعام مقرر کیا ہے۔ مہاجرین صحابہ میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ وجہ وہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں اتنا تنگ کیے گئے، اذان پہ پابندی، نماز پہ پابندی، ہر چیز پہ پابندی، تو انہوں نے، حضور نے پہلے کہا جس کا جہاں جی چاہے چلا جائے، کچھ حبشہ چلے گئے، پھر اس کے بعد جب مکے والوں سے حضور کا معاہدہ ہو گیا تو پھر صحابہ مدینہ جانے لگے، یہاں تک کہ پھر حضور نے بھی مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور آپ بھی تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ تو یہ ہجرت کہلاتی ہے، اور اس عمل کو کرنے والے مہاجرین کہلاتے ہیں۔ اور مہاجرین کے اعمال یا ہجرت سے پہلے کے اعمال ان کی برابری بات کے اعمال نہیں کر سکتے۔ تو ہجرت اس لیے معتبر ہے اور اس لیے اس پر اجر دیا کہ اس میں وطن کی قربانی شامل ہے۔ وطن کو چھوڑ دینا یہ ایک قربانی ہے، تو وطن کی محبت کا شریعت نے اعتبار کیا۔ میں نے آیت تلاوت کی پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کو ایک تمغہ دیا ہے، ایک تمغہ دیا ہے، یعنی ان کو ایک انعام عنایت کیا ہے، انہیں ایک ٹیگ دیا ہے۔ مثلا فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ فقراء مہاجرین، وہ بے بس لوگ جو ہجرت کر کے آئے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنا گھر بار اور وطن اس لیے چھوڑا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، ان کی ہر آواز پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔
یہ بڑا ٹائٹل قرآن کریم نے صحابہ کی جماعت کو جو ٹائٹل عنایت کیا اس میں سے یہ ایک بڑا ٹائٹل ہے، اولئک هم الصادقون، یہ صداقت کا تمغہ دیا ان کو۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وطن کو چھوڑ کے آئے، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا۔ تو انہوں نے اپنا مال و اسباب چھوڑا، اور آپ جان سکتے ہیں مکہ مکرمہ میں کیا کیا حالات پیش آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ تو چلے گئے مدینہ، اور سلمہ کو لے گئے ان کے گھر والے، اور مجھے میرے مائکے والے، یعنی ہم 3 لوگ اور 3 جگہ تقسیم ہو۔ میں نے رو رو کر کے ڈھیر کر دیا، وہ پورا واقعہ اپنا بیان کرتی ہیں حضور سے نکاح کا اور اپنے حالات کا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وطن کے محبت کا کوئی واقعہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ حضور کے اوپر جب وحی اتری، وحی نازل ہوئی، تو وحی نازل جب ہوئی ہے پہلی بار تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے اوپر باشا طاری ہو گئی، حضور پسینے سے شرابور ہو گئے، فرماتے تو سببت عرقا، پسینے سے شرابور ہو گئے اور کپ کپاتے ہوئے گھر آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے یہ کہتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دے خدیجہ، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، واللہ لقد خشیت علی نفسی، خدا کی قسم مجھے اپنی جان کا خطرہ، یعنی میں مر جاؤں۔ تو حضرت خدیجہ نے بہت دلاسے کے کلمات کہے جو تاریخ کا حصہ ہیں، بخاری نے باب بدء الوحی میں ابتدائی ان الفاظ کو ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لے کر کے گئی ہیں حضور کو کس کے پاس؟ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس، جو اتنے بوڑھے ہو گئے کہ ان کی پلکیں جھک کے آنکھوں پہ آ گئی، ان کے ابرو اور ان کی آنکھوں کی ایک کھال آنکھوں پہ لٹک آئی، لیکن مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے عالم ہیں، تورات کے اور انجیل کے، بیک وقت عبرانی اور سریانی دونوں کے ماہر ایکسپرٹ۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ دیکھیے آپ کا بھتیجا کیا کہتا ہے، بات سنیے۔ تو حضور نے پوری بات بتلائی، بہت خوش ہو کر کے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا اور کہنے لگے یہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے حضور نے بتلایا کہ میرے پاس ایک ایسا شخص آیا اور اس نے ایسا کیا اور مجھ سے کہا ایسے پڑھنے کو، پھر میں نے پڑھا اور یہ کلمات۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس، یہ وہی فرشتہ، یہ وہی شخصیت ہے جو اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا رہا ہے، اور مبارکباد کے الفاظ کیا ہے کہ تم آخری نبی، جس نبی کا انتظار جاری ہے۔ تو انہوں نے کچھ باتیں بتلائیں اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ کاش میں اس وقت ایک کڑیل جوان ہوتا جب تمہاری قوم تم کو مکے سے نکال دے گی، یہ جملہ انہوں نے کہا۔ اب دیکھیے حضور پہنچے ہیں حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور حالات کو سمجھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کاش میں اس وقت ایک کڑیل جوان ہوتا کہ جس وقت تمہاری قوم مکے کے لوگ تمہیں مکے سے نکال دیں گے۔ تو حضور شاپڈ رہے، یعنی 40 سال کی عمر تک حضور کے ساتھ مکے والوں کا رویہ کیا ہے کہ ادب سے نام نہیں لیتے، صادق اور امین کہتے ہیں، اپنی پنچایتیں اور اپنے فیصلے کرواتے، اپنے جھگڑے مٹواتے، کسی مضبوط گواہ کی ضرورت ہے تو حضور کی گواہی کا سہارا لیتے، اپنی امانتیں اور پیسہ اور زیورات لا کر کے حضور کے پاس رکھتے ہیں۔ تو حضور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے اچانک دشمن کیسے ہو جائیں گے۔ تبھی حضور نے جواب میں معلوم ہے کیا پوچھا؟ اب وہ خریدی کیا واقعی وہ مجھے نکال دیں گے، وہ مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ بہرحال پھر ان کا انتقال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تعجب سے سوال کیوں کیا حضور نے، مکے سے محبت کی تو ہے کہ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے، مجھے مکے سے نکال دیں گے، اس ام القریٰ سے نکال دیں گے، تو حضور کو جو شاخ پر لگا ہے یا صدمہ پہنچا اس کی وجہ ہے۔ اور اگر ایسے بھی سمجھ میں نہ آئے تو حضور نے ہجرت کے وقت جب مکہ مکرمہ کو چھوڑا ہے، مکہ مکرمہ کی سیما اور سرحد سے باہر نکلے تو ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے حضور نے آواز دی ہے کہ اے مکہ، دنیا کی ساری بستیوں میں تو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا تھا، لیکن کیا کروں تیرے مکینوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، تیرے مکینوں نے مجھے رہنے نہیں دیا۔ تو یہ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ وطن کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی حصہ ہے، لیکن یہ محبت چونکہ فطری ہے۔ میں نے استدلال کے لیے اتنی باریک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اس کے علاوہ 2 باتیں ہوں گی۔ نمبر 1 یہ فطری چیز ہے، اور اگر اسلام میں اس کے آپ
अंश तलाश करना चाहते हैं, इसके अज्जा चाहते हैं, इसके दलाइल चाहते हैं, तो ये रहे आपकी खिदमत में। लेकिन इस्लाम का तसव्वुर असली क्या है? शायद अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं अकेला हूँ दुनिया में कहने वाला, इसलिए बहुत हल्की पड़ जाएगी, लेकिन आप बतलाइए अक्ली बुनियादों पर इसकी अहमियत कितनी। भाई मैं इससे पहले ये रिवायत 20 बार आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल की हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि मखलूक जितनी भी है, मखलूक जितनी भी है, यानी इंसान ही नहीं, इंसान ही नहीं, जिन्नात भी, जानवर भी, चौपाए भी, चरिंद परिंद भी, सारे के सारे ये अल्लाह ताला का कुंबा और फैमिली हैं। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं जिसे कुछ के अल्फाज, ये मखलूक जितनी भी है ये अल्लाह तबारक व तआला का परिवार और कुंबा है। और आगे ये भी फरमा दिया फ़अहब्बुल ख़ल्क़ि इलल्लाह मन अहसना इला अयालिह, अल्लाह ताला को अपने परिवार में वो आदमी सबसे ज़्यादा, वो शख्स सबसे ज़्यादा पसंद है जो उनके परिवार के साथ अच्छा बर्ताव करे, अच्छा बर्ताव करे। तो पूरी इंसानियत, सारी मखलूक एक परिवार है। आप बताइए, परिवार को टुकड़ों में तकसीम कर देना ये इंसानियत है? परिवार के बीच में डाइवर्जन कर देना ये इंसानियत है? इंसानियत नहीं। देश किसको कहते हैं? मैं 100 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, यहाँ तक कि श्रीलंका भी यहाँ का हिस्सा था। आप बतलाइए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लकीरें बदली हैं ना, खाली लकीरें बदली हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बदला है, खाली बाढ़ लगा दी गई है कांटों की, और उसके बाद वही लोग दुश्मन हो गए जो कल हिंदुस्तान का हिस्सा थे। कल जो हिंदुस्तान की नेशन थी, हिंदुस्तान की जनरेशन थी, हिंदुस्तान की नस्ल थी, आज वही दुश्मन हो गई। तो इन लकीरों का नाम देश, और इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की इस फैमिली और कुम्बे के बीच एक तफरीक पैदा की गई है। तो इन लकीरों के एहतराम की कोई वजह नहीं बनती। इनका महत्व सिर्फ इतना है कि कोई एक शख्स इतनी फैली हुई दुनिया का इंतजाम और इंसराम नहीं देख सकता, वहाँ का सिस्टम और मैनेजमेंट नहीं देख सकता, इसलिए लकीरें खींच दी गई कि इतने हिस्से को तुम देखो, इतने हिस्से को तुम देखो, लेकिन उसको नफरत की दीवार बना दिया गया, उसी का नाम देश हो गया, उसी लकीरों की बनी हुई एक तस्वीर टांग ली है, वही भारत माता हो गई। इस तसव्वुर से खाली है इस्लाम। इस्लाम बहुत ऊपर की बात करता है। आप बताएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा इरशाद, आप इसे कैसे साकार करेंगे, कैसे आच्छादित करेंगे? हुज़ूर ने फरमाया मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम कमसलि जसदिन इज़ा इश्तका मिन्हु उज़वुन इश्तका साइरुल जसदि बिस्सहरि वल हुम्मा, कि ये पूरी उम्मत एक जिस्म के माने में। अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल दी कि ये पूरी इंसानियत ही नहीं, सारे जानदार अल्लाह ताला का कुंबा और फैमिली है। फैमिली इस एतबार से है कि उनका दुख दर्द, उनको पानी की ज़रूरत, उनको खाने की ज़रूरत, उनको खुराक और रसद की ज़रूरत, उनको ठंड और गर्मी, तपिश और हरारत की ज़रूरत कौन पूरी करता है? कौन पूरी करता है? अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि ये, हुज़ूर ने तो इससे भी आगे बढ़ के क्या फरमाया कि सारी मिल्लत और सारी उम्मत एक जिस्म के माने, एक जिस्म के माने में। ये इंटीग्रेशन, ये एकता और यकजहती और ये इत्तेहाद और यूनिटी, इसकी मिसाल भी कोई नहीं पेश कर सकता। हुजूर ने जो मिसाल दी, ये मिसाल कैसी है? अंगूठे में चोट लगे, आंसू कहाँ से आते हैं? आँख से। जबकि दोनों के बीच कितना फर्क है। ना पैर आँख का काम कर सकता है, ना आँख पैर का काम कर सकती है। उसके बावजूद उसके दर्द का एहसास किसको है? आँखों को। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रिश्तों को इतना गहरा बतला रहे हैं कि अगर तकलीफ उधर किसी को पहुंचती है तो उसकी टीस आपके दिल में उठना चाहिए। ये इत्तेहाद इन लकीरों को मान करके कैसे मुमकिन? तो इसलिए जुबानों की बुनियाद पर, सकाफतों की बुनियाद पर, तहजीब और तमद्दुन की बुनियाद पर, झंडों की बुनियाद पर, यूनिफॉर्म की बुनियाद पर या मान्यताओं के आधार पर इस पूरे कुंबे में डाइवर्जन और उसकी तकसीम को इंसानियत नहीं कहा जा सकता। इसी का नाम साथ देश हो गया, वो देवी देवता हो गया। तो मैं ये बातें इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर एक, ये एक फितरी चीज़ है, इसे बिला वजह इशू बनाना, डिस्कशन पॉइंट बनाना बेवकूफ़ी। और उसके अलावा ये कि अगर आप चाहते हैं तो वतन की मोहब्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हिस्सा और कुरान करीम का भी एक चैप्टर है। और तीसरी बात ये
کہ ہم تو اس سے بڑھ کر کے بات کرتے ہیں کہ انسانیت ساری کی ساری آپس میں بھائی بھائی، اس کے لیے یہ لکیریں محبت کی نفرت کی دیوار نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی توحید اور اپنی عبدیت، اپنی عبادت اور اپنی یکتائی کا تصور ہم کو نصیب فرمائے، ہر چیز کی پرستش سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔